الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة قيل ما إخلاصها يا رسول الله قال أن تحجز عن محارم الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں، اللہ جل شانہ و نوالہ نے کامیابی انسانوں کی دین پہ رکھی ہے، اور دین آتا ہے محنت سے. دین کیسے آتا ہے؟ محنت سے. اس لیے ہر ایک کے ذمہ ہے کہ دین کو اپنے اندر لانے کے لیے وہ محنت شرط ہے. سب سے پہلے محنت ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ایماندار بنائے. کیا بنائے؟ ہاں، ایمان کا سیکھنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے. اگر ایمان نہیں سیکھا تو زندگی میں دین کا آنا بولو بہت مشکل کام ہے. کیوں کہ ایمان شرط ہے، ایمان بہت ہی ضروری چیز ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز ہے آدمی کیا بنے؟ ایماندار بنے. کیا بنے بھائیو؟ ہاں. اگر ایماندار نہیں بنے گا پھر کیا بنے گا؟ بولو. میں نہیں کہتا، آپ بولو. اس لیے ہم کو کیا بننا ہے؟ ایماندار بننا ہے. آج کا ہمارا مجلس، ہمارا جلسہ، ہماری جو ساری دوڑ دھوپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کو ایمان سیکھنا ہے. کیا سیکھنا بولو؟ ایماندار کسے کہتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، کہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے وہ جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اخلاص کے کیا معنی ہیں؟ آپ نے فرمایا حرام کاموں سے بچنے والا. حرام سے جو بچے گا وہی مخلص بنے گا، وہی جنت کا حقدار کیا بنے گا بھائی بولو؟ جنت کا حقدار بنے گا. اب بتاؤ ہماری زندگی میں کتنا حرام ہے؟ جب تک حرام زندگیوں سے نہیں نکلے گا جب تک بولو مسلمان ایماندار نہیں بنے گا. اس لیے سب سے پہلی چیز ہے کیا کرو؟ کیا سیکھنا ہے؟ پہلے ایمان سیکھنا ہے. اگر کنویں میں کوئی کتا مر کے گر جائے، بولو بھائی اگر اس کا سارا پانی نکالا جائے تو کنواں پاک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. کیوں کہ پہلے اس میں سے کتا نکالو، پہلے اس میں سے کیا نکالو، اس کے بعد پانی نکالو، اس کا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا. ایسے ہی اپنی زندگی سے سب سے پہلی چیز ہے کہ حرام کو نکالنا ہے. جب حرام زندگی سے نکلے گا تو زندگی میں کیا ہو جائے گا؟ زندگی پاک ہو جائے گی.
جب بات ہو جائے گی پھر زندگی جینے کا مزہ آئے گا. صحابہ کرام نے ایمان سیکھا تو زندگی کیسے ہو گئی؟ بات ہو گئی. حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جماعت لے کر بھیجا. نصرانی بادشاہ نے گرفتار کر لیا. تو جب گرفتار کر لیا تو ان کو جو ہے بلایا امیر صاحب کو کہ تو ایمان چھوڑ دے، ہم تیرے لیے آدھا ملک دے دیں گے. اس نے کہا بادشاہ ایسی بات کرتے ہو بیکی بیکی، ارے ہم ایمان والے ہیں، اگر تو سارا ملک میں دے گا ہم اس کو لینے کو تیار نہیں ہیں. ہم ایمان کو پلک جھپکنے کے برابر بولو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. کیا بات کرتے ہو؟ ملک دے دیں گے. ایسا مضبوط ایمان جو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا ہے، اس کی مضبوطی دیکھو کیا ہے. آج ہمیں کہ ایک بیڑی کے لیے جھوٹا قسم کھا جاتے ہیں. کیا کرتے بولو بولو بولو. ایک دوست نے بیڑی مانگی، بھائی دینا بیڑی، کہنے لگا بھائی ہے نہیں. بھائی اس نے مارا قسم سے نہیں ہے. اس نے مارا جیب میں ہاتھ دو نکلی. ارے دو تو رکھی ہے، یہ رات کے لیے رکھ رکھی تھی میں نے. جھوٹا قسم کس کے لیے کھانا؟ بولو بولو. وہ تو ملک کے لیے لانے کے لیے پورا ملک مل رہا ہے تو بھی ایمان بولو چھوڑنے کو کیوں؟ کہ انہوں نے ایمان سیکھا ہے اور ہم لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا سیکھا ہے لیکن ایمان نہیں سیکھا. اس لیے سب سے پہلی ضرورت پڑ رہی ہے کہ ہر مسلمان کو ایمان سیکھنا چاہیے. اس نے کہا سنو، اگر تم اس بات کے لیے ہو تو ہم تم کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے. اور کہا بادشاہ تیری جو چاہے مرضی کر، ایمان والا کبھی ایمان نہیں دیتا. جان دینا آسان ہے، مال دینا آسان ہے، چیزوں کا دینا بولو، لیکن ایمان دینا نہیں. انہوں نے جو ہے تیل گرم کروایا اور اس میں قیدی لا کر ڈلوائے اور دیکھ اب 13 نمبر ہے. جب لے جانے لگے تو وہ رونے لگے. تو بادشاہ نے کیا ڈر گیا؟ وہ لوگ بادشاہ کے پاس جا گئے. کہنے لگا بادشاہ ڈرا نہیں، میں یہ سوچتا ہوں اگر میرے پاس اتنی جانیں ہوتی جتنے میرے جسم میں بال ہیں، میں ایک ایک جان کو نام خدا پر قربان کر دیتا. یہ طاقت تھی صحابہ کی. انہوں نے ایمان کو سیکھا ہے. وہ ایمان دینا نہیں جانتے، وہ ایمان کو شاید دنیا کو بتانا جانتے ہیں. ہم ایماندار ہیں، نہ ملک سے ڈرتے، نہ ملک لینے سے لا جو ہے جان دینے سے. ہم تو ہر حال میں ایمان کو باقی رکھنا جانتے ہیں. بزرگوں ہمیں بھی اس ایمان کی ضرورت ہے. بولو ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ تو سب نیت کرو ہم ایسا ایمان سیکھیں گے. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ اللہ جل شانہ نے ان کی ایمان کی برکت سے جہاں بھی وہ رہتے تھے اللہ ان کے ہر کام کو ان کی دعا پر کرتے تھے. ایک بادشاہ نے دوسرے بادشاہ نے ایک صحابی کو قید کر دیا. کیا کر دیا؟ اب وہ قید میں تھا، اس کو 200 گرام پانی صبح، 200 شام اور 200 گرام دوپہر 3 وقت ملتا تھا. اس کو ہو گئی غسل کرنے کی ضرورت. اس نے کہا جیل والوں سے بھائی میرا پانی اکٹھا دے دو، میں غسل کروں گا. انہوں نے کہا نہیں بھائی ہمارا قانون نہیں ہے. انہوں نے کہا بھائی میں تو پینے سے رہ جاؤں گا لیکن غسل کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. نہیں قانون نہیں ہے. اس نے کہا یا اللہ ان کا تو قانون نہیں اور مجھے پانی کی ضرورت، یا اللہ میرے لیے پانی کا انتظام فرما. تو دعا ہو رہی ہے، جیل کی گوٹھڑی میں دعا ہو رہی ہے.
اللہ نے حکم دیا بادل کو کہ جاؤ میرا بندہ پانی کا انتظار کر رہا ہے. بادل چلا جیل کے اندر پہنچا اور جیل کے اندر سے کہاں پہنچا؟ کوٹڑی کے اندر پہنچا اور وہاں بارش ہو رہی ہے. صحابی نہا رہا ہے اور کپڑے دھو رہا ہے. سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. دیکھو کمرے کے اندر بارش ہو رہی ہے. کس کے لیے بارش ہو رہی ہے؟ ایمان والے کے لیے. کس کے لیے بولو؟ ہاں، جنہوں نے ایمان سیکھ رکھا ہے ان کے لیے بارش. اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے ایمان سیکھنے والوں اور جو میرے پر بھروسہ کرنے والوں اور میرے پر یقین کرنے والوں جہاں بھی ہوں گے میری مدد تمہارے ساتھ وہی ہوگی. لیکن تعجب کی بات ہے آج کا مسلمان اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا ہے. مدد تو چاہتا ہے لیکن گناہوں کے ساتھ چاہتے ہیں. ہم اور آپ مدد تو چاہتے ہیں لیکن کیسے چاہتے بولو؟ گناہوں کے ساتھ چاہتے ہیں. یاد رکھو کبھی گناہوں کے ساتھ خدا کی مدد نہیں ہوگی. خدا کی مدد تقوی والوں کے ساتھ ہوگی. اس لیے آج ہم سب کو ایمان سیکھنا ہوگا, ہم سب کو تقوی سیکھنا ہوگا. اللہ کی مدد انشاءاللہ وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ ہو جائے گی. اس لیے آج کی مجلس میں سب سے پہلی چیز ہے ہم سب نیت کریں, ہم سب ایماندار بنیں گے, ہم ایمان کو سیکھیں گے. ایمان ایسا نہیں ہے آپ نے بول دیا میں نے کہہ دیا, نہیں, اس کے لیے ایک محنت ہے. کیا ہے بولو؟ محنت ہے. جب ایمان سیکھنے والے ایمان کے لیے محنت کریں گے تو پھر زندگی میں ایمان آئے گا. ایمان سیکھنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے آدمی توبہ کرے. کیا کرے بولو؟ توبہ. توبہ کیا ہے؟ ہمارے زمانے میں لوگ کہتے توبہ توبہ, یہ توبہ کا دھوکہ ہے. کیا ہے بولو؟ توبہ کا دھوکہ ہے. توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ ایک بہت سخت بات ہے, لیکن جو اس پہاڑی سے گزر جائے گا اس کے لیے پھر آسانی آسان ہے. علماء نے لکھا ہے کہ توبہ کے لیے 3 شرطیں لکھی. پہلی بات یہ, جس گناہ کو کر رہا ہے وہ گناہ چھوڑ دے. کیا کر دے؟ اور جس کا مال کھا رکھا ہے اس کا مال بولو اس کا واپس کر دی. اگر دوسرے کے زمین میں مکان بنا رکھا ہے تو اس کو کیا کرے؟ توڑ کر کہاں بنائے؟ بولو کیا کرنا ہے؟ بولو توڑ دو گے مکان؟ بولو بولو, ہے مشکل معاملہ. لیکن یاد رکھو اگر یہ معاملہ آج آسان ہو گیا اور آپ نے سلجھا لیا تو جنت آپ کی آسان ہے. یہاں تو معاملہ ہو سکتا ہے سامنے والوں کو بلا کر, بھائی اللہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی, تیری 5 فٹ زمین ہم نے دبا لی, بول بھائی کیا مانگتا ہے, آج اس کی قیمت لے لے. ارے معاملہ سلجھ سکتا ہے نہیں سلجھ سکتا؟ قیامت کے دن یہ معاملہ بہت بھاری پڑ جائے گا, بہت بھاری پڑ جائے گا. وہاں پوچھا جائے گا ارے کتنا بڑا تھا تو, دوسروں کی زمین دباتا تھا اور اپنے آپ کو تو خاصان کہتا تھا, آج اللہ کے یہاں یہ کام نہیں چلے گا. وہاں تو جو ہے تمام ظالموں کو پکڑ لیا جائے گا اور وہ سب کے لیے کھڑے میں کھڑا کر دیا جائے گا. وہاں تو ہر ایک سے سوال ہوگا, ہر ایک سے جواب ہوگا. اللہ کے یہاں پر ایک ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا. اللہ وعد فرمائیں گے جو کچھ نے کیا ہوگا سب اس کو یاد دلا دیں گے, بلکہ ہر ایک کی کتاب اس کے ہاتھ میں دی جائے گی. اللہ فرمائیں گے اقرا کتابک, اقرا کتابک, تو اپنی کتاب خود پڑھ. اللہ نے ہر ایک آدمی کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں, کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. وہ کرامن کاتبین ہیں, جو آپ کر رہے ہو, جو بول رہے ہو, جو ظلم ڈھا رہے ہو, جو کچھ کسی کا مار رہے ہو, کسی کا جھوٹ بول رہے ہو, جو بھی کچھ کر رہے ہو سب کچھ وہ لکھ رہے ہیں. کیا کر رہے بولو؟ وہ لکھ رہے ہیں.
اور یہ کتاب بن رہی ہے. قیامت کے دن اللہ اسی کتاب کو پڑھوائیں گے. اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. اب یہ خود پڑھے گا میں نے اتنی زمین دبائی, میں نے اتنا جھوٹ بولا, میں نے اتنی غیبت کری, میں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا, ارے میں مر گیا. یہ پڑھتا جائے گا, خود ہی فیصلہ بولو. ہاں, اس لیے اگر آج آپ نے توبہ کر لی اور ایمان والے کام شروع کر دیے, پھر آپ کے اعمال میں لکھا جائے گا اتنی تہجد پڑھی, اتنی نماز پڑھی, اتنے 4 مہینے لگائے, اتنے چلے لگائے, اتنے 3 دن لگائے. واہ جی واہ, مزہ آ جائے گا. پڑھتے جاؤ گے, خوش ہوتے جاؤ گے, پڑھتے جائیں گے اور ہاں جنت جنت. اس لیے اپنی کتاب کو بدل دو. کیا کرنا ہے بولو؟ کتاب کو بدل دو. آج توبہ کر لو, معاملہ دنیا میں نمٹا دو. معاملہ بولو نمٹا دو. جس کا کھا رکھا ہے دے دو بھائی, حساب کر لو اپنا. آ جاؤ بھائی, جس کا لے لو. جس کو گالی دی تھی سے معافی مانگ لو. جس کو گھوسا مارا, جس کو ڈنڈا مارا, اسے کیا کر لو؟ فیصلہ کر لو. اس لیے فیصلہ کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے. لوگوں کو سے معافی مانگنا بولو کوئی بری چیز نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کو معاف کر دیا. بڑے بڑے ظالموں کو, بڑے بڑے پاپیوں کو معاف کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے کہ قیامت تک کے لیے وہ معاملہ کتابوں میں درج ہے. فتح مکہ پر مکہ والوں کو کیا کر دیا بولو؟ سب کو معاف کر دیا. اس لیے زندگی خوشگوار جینے کے لیے معاف کر دینا اور معافی مانگ لینا, یہ جو ہے ایماندار کی علامت ہے. کیا بولو؟ آپ نے معاف کر دیا سب کو. اور سنو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو ٹھیک فرما رہے تھے. کیا فرما رہے تھے؟ ہاں, میدان جنگ کے اندر صفیں ٹھیک ہوتی تھی, نماز کی صفیں ہوتی ہیں. ایک نوجوان تھوڑا آگے کھڑا تھا, آپ نے اس کو ڈنڈے کا اشارہ کیا, نوجوان تھوڑا پیچھے ہٹ جا. اس نوجوان نے کہا, یا رسول اللہ میرے بدن پر تو خراش آ گئی, زخم ہو گیا, مجھے بدلہ چاہیے. کیا چاہیے؟ کون کہہ رہا ہے؟ غلام, نبی کا غلام کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے کیا چاہیے؟ بدلہ چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہاتھ میں چھڑی دے دی اور فرمایا, نوجوان بدلہ لے لے. اس نے کہا, یا رسول اللہ میرا بدن ننگا ہے اور آپ کے چادر ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اٹھا کے کھڑے ہو گئے کہ جوان بدلہ لے لے. چادر اٹھا کے کون کھڑے ہیں؟ رحمت للعالمین کھڑے ہیں. ارے کون کھڑے بولو؟ ہائے ہائے. اور بدلہ لینے کے لیے کون تیار کھڑا ہے؟ آپ کے غلاموں کا غلام کھڑا ہے. فرمایا, نوجوان بدلہ لے لے, دنیا کا معاملہ دنیا میں نمٹ جائے, یہ بہتر ہے. اب بتاؤ, معراج ہوتے تو بولو بھائی, اگر گاؤں کا آدمی ہوتا سرپنچ صاحب کیا کہتے ہیں؟ اچھا تیری ایسی ہمت. ارے ہم ہوتے تو کیا کرتے بولو؟ لیکن آقا نے اپنی چادر اٹھا لی, اے نوجوان بدلہ لے لے, چھڑی اس کے ہاتھ میں دے دی. اس نوجوان نے آپ کا جو ہے چھڑی پھینک کر آپ کا بوسا لے لیا. کیا لے لیا؟ بوسا لے لیا. آپ نے فرمایا, نوجوان تجھے اس چیز پر کس نے آمادہ کیا؟ کہنے لگے, یا رسول اللہ میرے دل میں یہ بات آئی, اگر میری کھال آپ کی کھال سے مل جائے شاید اللہ میری مغفرت کر دے. بوسا لینے سے آپ دیکھو, نبی علیہ السلام نے قیامت تک آنے والوں کے لیے بتا دیا, اگر کوئی بدلہ مانگتا ہے تو کیا کرو؟ بولو بھائی بولو. ارے کیا کرنا ہے؟ بدلہ دے دو. کیوں؟ کہ تمہارے اندر محبت ہو جائے گی,
جب معاف کرو گے، دوسروں کا حق ادا کر دو گے، پھر کیا بن جاؤ گے؟ دیوار بن جاؤ گی. ساری دنیا اس دیوار کو نہیں توڑ سکے گی. اور اگر آپ نے معافی نہیں کی اور معافی نہیں مانگی تو بکھر جاؤ گے، ٹوٹ جاؤ گے. تو جب بکھر جاؤ گے اور ٹوٹ جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ جب دیوار بکھرتی ہے اس پتھر کو ایسا لات مارو، وہاں جا کے پڑا، وہاں سے لات ماری، وہاں جا کے پڑا، بے قیمت ہو جاتے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام مسلمانوں کو قیمتی بنانے کے لیے نسخہ بتا دیا کہ تم ایمان سیکھو اور ایمان کی زندگی سیکھو، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو اور معافی مانگنا بولو یہ سیکھو. پھر کیا ہو جائے گا؟ آپس میں محبت ہو جائے گی، آپس میں تعلق ہو جائے گا اور پھر تم سارے کے سارے ایک دیوار جیسے بن جاؤ گے. اس کے لیے بزرگوں ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ ساری زندگی اسلامی زندگی سیکھیں. سیکھو گے تو پتہ لگے گا، نہیں سیکھو گے تو غیروں کی سنو گے تو وہی باتیں آئیں گی. آج تو مسلمان نہ مولاناؤں کی سنتے نہ اماموں کی سنتے، آج تو موبائل کی سنتے سب. ایک دوسرے بتاتے دیکھ کیا خبر آئی ہے، دیکھا کیا خبر آئی ہے. ارے مسلمان تو قرآن کی خبر سنتا، تو قرآن کی خبر پڑھتا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر پڑھتا، تجھے وہ جنت کی خبر سناتے، تجھے وہ حوروں کی خبر سناتے، تجھے وہ غلمانوں کی خبر سناتے. تو ان گندی گندی باتوں کو سیکھ رہا ہے. ارے بولو ہمیں موبائل سے سیکھنا چاہیے یا قرآن سے سیکھنا چاہیے؟ بولو بھائی. سیکھنا چاہیے. ہم سیکھتے کہاں سے؟ اس لیے ہم نے مسجدوں کو چھوڑ دیا، ہم نے جو ہے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو چھوڑ دیا. اس لیے بہت ضروری چیز ہے کہ ہم نے کہا ہر ایک اپنا تعلق مسجد سے بناؤ، اپنا تعلق اپنے گھر سے بناؤ، گھر میں دین لانے کی فکر کرو، گھر والوں کو ایماندار بنانے کی فکر کرو، گھر والوں کو دیندار بنانے کی فکر کرو. اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. او ایمان والو، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کون فرماتا ہے؟ جہنم بنانے والا ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ جہنم جو ہے جو تیار ہوئی ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. کیوں؟ یہ جہنم آپ کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے ہے واتقوا النار التی اعدت للکافرین. یہ جہنم کو ہم نے اس سے ڈرو، اس جہنم سے جس کو ہم نے گھروں کے لیے تیار کیا ہے. ہمارا کام نہیں جہنم میں جانا، تمہارا کام کیا ہے؟ بولو. اپنے گھروں میں ہلکا ایمان لگاؤ، اپنے گھروں میں ہلکا قرآن لگاؤ تاکہ تمہارے بچے ایماندار بن جائے، تاکہ تمہارے گھر والے دیندار بن جائے. جب دیندار بنیں گے، ایماندار بنیں گے، قرآن کا تعلق حاصل کریں گے، نبی کا تعلق حاصل کریں گے تو کدھر جائیں گے؟ بولو کدھر جائیں گے؟ جنت نہیں جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ اس لیے اللہ خود فرماتا ہے اپنے گھروں میں دین کو قائم کرو. کہیں کے ذریعے سے؟ قرآن حدیث کے ذریعے سے. اس کے لیے اپنے بچوں کو ڈراؤ، اپنے گھر والوں کو ڈراؤ. جہنم کی آگ بہت سخت چیز ہے، اس لیے اس کی طرف نہ جاؤ بلکہ کدھر جانا ہے؟ جنت کی طرف جانا ہے. اللہ فرماتا ہے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو کہیں سے بچاؤ؟ جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس لیے اپنے گھروں میں ہلکا تعلیم قائم کرو. ہندی میں پڑھو، اردو میں پڑھو، انگریزی میں پڑھو، فارسی میں پڑھو، کسی زبان میں کتاب پڑھو، منتخب روزانہ پڑھو. اور فضائل اعمال میں بھاؤ لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا بولو؟ بھاؤ لکھا ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ پر کیا ملے گا اور ایک بار الحمدللہ پر کیا ملے گا، یہ سارے بھاؤ لکھے ہوئے. 2 رکعت نماز پر کیا ملے گا. آج ہم نے چیزوں کی قیمت سمجھی ہے،
اعمال کی قیمت نہیں سمجھی. صحابہ اعمال کی قیمت بتا جانتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعمال کی قیمت بتاتے تھے. ایک صاحب آئے, یا رسول اللہ آج تو میں نے بہت کما لیے, اتنے ہو کے اور چاندی کمایا. آپ نے فرمایا تو کیا کمایا, اس سے زیادہ کمائی بتاؤں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا 2 رکعت نفل. 2 رکعت نفل, وہ تمام جو آپ نے کمایا ہے اس سے زیادہ قیمتی چیز ہے. پیسہ دنیا میں ختم ہونے والا ہے اور نماز بولو آخرت تک ساتھ جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعمال کے بھاؤ بتائے, اعمال کی قیمت بتائی, لیکن ہم لوگوں نے نہیں سمجھا. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا جنت میں درخت, ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا کیا ملے گا بولو؟ ایسا درخت جس کا سایہ اتنا لمبا ہوگا کہ آدمی تک نہیں پہنچ سکتا, اور ایک پھل ہوگا اس میں 70 قسم کے مزے. کتنے مزے؟ کھائی جاؤ کھائی جاؤ. اس دنیا میں ہی آپ اپنی جنت کو تیار کرو گے اور اس میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ آپ دنیا میں لگاؤ گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری بات سمجھا کر امت کو جب تشریف لے گئے. اس لیے اپنے گھر والوں کو جو ہے ہلکا تعلیم میں قائم کرو اور ان کو قرآن سکھاؤ. کیا سکھاؤ؟ ہر مسلمان کو قرآن کا سیکھنا فرض ہے. کیا فرض ہے بولو؟ جتنا نماز میں پڑھا جاتا ہے اتنا نماز صحیح سیکھنا فرض ہے. اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اپنے امام صاحب سے, حافظ صاحب سے, مولانا صاحب سے قرآن صحیح سیکھو اور جا کر گھر والوں کو سکھاؤ. کم سے کم نماز صحیح ہو جائے. روزانہ ہلکا تعلیم قائم کرو اور روزانہ کیا کرو؟ بچوں کو بتاؤ ہم کون ہیں. ہم مسلمان ہیں, ہم ایماندار ہیں, ہم بے ایمان نہیں ہیں. کیا نہیں ہے بولو؟ ہاں, ہمیں ایمان سیکھنا ہے, ہمیں نماز سیکھنی ہے, ہمیں ذکر, ہمیں پورا دین سیکھنا ہے. ہر بچے کو, ہمارا بچہ پہلے دین سیکھے, بعد میں چاہے وہ انگریزی سیکھے, ہندی سیکھے, کوئی بھی چیز سیکھے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن پہلے مسلمان کے بچے کو ایمان سیکھنا چاہیے اور پہلے بولو دین سیکھنا چاہیے. اس لیے گھر کی تعلیم کے ذریعے سے ایک ایک بچے کو سکھاؤ کہ ہم مسلمان ہیں, ہم ایمان والے ہیں, ہم نماز والے ہیں, ہم دین والے ہیں, ہم آپس میں محبت والے ہیں. کیسے بولو؟ کیسے ہے؟ بچوں کو سکھاؤ. گھر سے باہر جاؤ سلام کرو. کیا کرو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بچوں کو سکھاؤ. آج ہمارے بچے تو کوئی بات سکھائی نہیں جاتی گھروں میں. ہر بچہ اسلامی لباس پہن کر گھر سے باہر نکلے, ہر ایک کے پاس ٹوپی ہو, ہر ایک کے پاس پاجامہ کرتا ہو. چھوٹے چھوٹے بچے کتنے اچھے لگتے ہیں. ارے بتاؤ آپ کو اچھے لگتے نہیں لگتے؟ پتہ لگے مسلمانوں کا گاؤں ہے, پتہ لگے مسلمانوں کے یہاں گھر ہے, بچے مسلمانوں کے. آج تک پتہ ہی نہیں لگتا مسلمانوں کا گاؤں ہے کون سا گاؤں ہے. کبھی لگتا ہے آپ کو پتا؟ اب بتاؤ بھائی آپ کو پتا لگتا ہے, چلو ہمیں کبھی نہ دکھتا ہو. اس لیے اپنے بچوں کو اسلامی لباس پہناؤ, اس کو جو ہے اسلام سکھاؤ. اگر آپ نے اپنے بچوں کو ایمان سکھا دیا, اسلام سکھا دیا, نماز سکھا دی, قرآن سکھا دیا, جس دن آپ انتقال کر جاؤ گے اس دن جو ہے آپ کو وہاں پر ان کا ثواب پہنچتا رہے گا قبر کے اندر. حدیث میں آتا ہے اذا مات ابن آدم انقطع عمله, جب آدم کا بیٹا مر جاتا ہے اس کے اعمال میں بند ہو جاتے ہیں. الا ثلاث, مگر تین عملے سے جدائی ہوتے ہیں. ایک تو اپنی اولاد کو نیک بنا کر گیا, دوسرا کسی مسلمان کو نماز پر, قرآن پر, تلاوت پر, حج پر, نیک اچھے اعمال پر کھڑا کر گیا. کیا کر گیا بولو؟ کھڑا کر گیا, دعوت دے کر ان کو جو ہے اچھا بنا دیا. تو جب تک یہ اچھے بنے رہیں گے ان کی قبر میں ثواب بولو پہنچتا رہے گا.
اس لیے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو ایماندار بناؤ، اپنے بچوں کو اعمال والے بتاؤ، ان کو نماز سکھاؤ، ان کو جو ہے تو اسلام کے طور طریقے سکھاؤ۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری زندگی میں دین ہونا چاہیے۔ ہمارے بچے دنیا میں کہیں بھی جائیں گے وہ ایماندار بن کر زندگی گزاریں گے، نمازی بن کر بولو کیا گزاریں گے؟ ہاں، اگر وہ ڈرائیور بنیں گے ٹرکوں کے اوپر اذان دیں گے، کہاں دیں گے؟ ٹول پر چڑھ کر اذان دیں گے، سارے ہندوستان میں اذان لگتے نظر آئے گی۔ سڑک کے کناروں پر چاروں طرف سے آواز آئے گی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مسلمان ہیں، اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ پھر سب بٹھا کر نماز پڑھیں گے، کیا شان ہوگی! جدھر نکلیں گے ادھر ہی نماز دیکھے گی۔ ارے ہماری دعوت ہے، اس لیے ہمیں اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو اور اپنے محلے والوں کو سب کو ایمان بھی سکھانا اور دین بھی کریں گے انشاءاللہ۔ پھر زندگی کا مزہ آئے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ جدھر نکلو گے سلام ہی سلام ہوگا، زندگی کا مزہ آئے گا، آپس کی محبتیں ہوں گی، چاروں طرف سلام ہی سلام ہوگا، زندگی کا مزہ آئے گا۔ اس لیے اپنی مسجدوں کو آباد کرو اور تمام محلے والوں کو ایک ایک کو مسجد سے جوڑو۔ جتنے لوگ ہمارے محلے میں ہیں، جتنے لوگ ہماری بستیوں میں ہیں، ایک ایک کو مسجد سے جوڑنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہر آدمی مسجد میں جا کر اپنی ضرورت کا دین سیکھے۔ مسلمانوں کو آج جو ہے غربت ملی ہے، فرصت ملی ہے، جہالت ملی ہے، یہ ہماری وراثت میں چیزیں ملی ہیں۔ اس لیے اپنی فرصت کو اور تمام مسلمانوں کی فرصت کو مسجد میں لگاؤ، بیکارہ سے بچ جائیں گے۔ وہاں کا تعلیم ہوگا، وہاں پر قرآن کے مذاکرے ہوں گے، وہاں پر صفات کے مذاکرے ہوں گے۔ اس سے ہر مسلمان کی زندگی متاثر ہوگی، ایماندار بنیں گے، اعمالدار بنیں گے، نماز والے بنیں گے، ذکر والے بنیں گے، تلاوت والے بنیں گے، اور ہماری فرصت دین پر لگے گی۔ کہاں لگے گی بولو؟ دین پر لگے گی۔ اور ہر ایک اپنی ضرورت کا دین سیکھے گا تو فرصت وہاں لگے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ جو آدمی انجان ہے، جتنے لوگ آج نماز نہیں پڑھ رہے، جتنے لوگ اپنے جو ہے دوسرے غلط کاموں میں پھنس رہے ہیں، وہ صرف اس لیے پھنس رہے ہیں وہ اپنا دین کو نہیں جانتے۔ کیا نہیں جانتے وہ لوگ؟ اس لیے ہر مسلمان جو سمجھے گا کہ میرا دین یہ ہے اور میری کامیابی نماز پر ہے، میری دقتیں دور ہوں گی نماز کے ذریعے سے، تو پھر ہر آدمی اپنی ضرورت کا دین سیکھ کر پھر وہ اللہ کا تعلق حاصل کر کے جہاں بھی ہوگا اپنا کام نماز سے بنائے گا، اپنا کام ذکر سے بنوائے گا، اپنا کام اللہ کے تعلق سے بنائے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کا تعلق کہاں ہونا چاہیے؟ مسجد سے ہونا چاہیے۔ ہر چھوٹے بڑے کو جس کی عمر 10 سال ہو گئی اس کو کہاں جوڑنا ہے؟ مسجد سے جوڑنا ہے۔ جب بس ان کی فرصت لگے گی تو ان کی جہالت دور ہو جائے گی، ہر آدمی دین کو سمجھے گا، ہر آدمی اللہ کی ذات کو سمجھے گا، ہر آدمی کا تعلق اللہ اس کے رسول سے ہو جائے گا۔ اور تیسری بات کہ آدمی غربت اللہ جل شانہ اعمال کی وجہ سے ان کی غربت بھی دور کر دیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اعمال صالحہ پر اللہ جل شانہ وعمل اعماله حیاتا طیبہ عطا فرمائے۔ حیاتا طیبہ اچھی زندگی، پاک زندگی، صاف زندگی اللہ جل شانہ وہ دیتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو کہاں جوڑنا ہے بولو؟ مسجد سے۔ جہاں مسجدیں نہیں ہیں، مسجد دور ہے، کوئی بات نہیں ہے، اگر مسلمانوں کے گھر وہاں 5-7 ہے چھپر ڈال دو۔ کیا ڈال دو؟ چھپر والی مسجد مل جائے گی۔ 4 لکڑی کھڑی کری اور ان پر 3 ڈالی، کیا بن گئی؟ بن گئی مسجد۔ تمہیں کیا کرنا ہے؟ چھپر والی مسجد ماشاءاللہ اچھی رہے گی۔ نمازی پکے ہونے چاہیے، نماز مسجد تو کچی ہو تو کوئی حرج نہیں تو بھائی ہے کہاں جا۔ آج ہم لوگوں کے پاس مسجدیں پکی اور نمازی کیسے بولو نے؟
وہ تو ہم سے پہلے کچے تھے، اب تو پکے ہو گئے نا، اب تو کچے نہیں رہیں گے. ارے بولو، آج تو نیک کرو کہ ہمیں پکا بننا ہے انشاءاللہ. اب اگر مجھے کوئی بتانا نمازی پکے ہیں کچے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، اسے جہاں مسجد نہیں ہو ایسا کر لو. پکی مسجد بنانا ضروری نہیں ہے، صرف 4 لکڑی کھڑی کر چھپر ڈال دو، مسجد بن گئی. وہیں اذان ہوتی ہو، وہیں جماعت ہوتی ہو، وہیں تعلیم ہوتی ہو، وہیں مشورہ ہوتا ہو، وہیں ساری بستی کی فکر کی جاتی ہو، وہیں ساری دنیا کی چھپر والی مسجد میں ساری دنیا کی فکر کی جاتی ہو. وہیں سے جماعت بنا بنا کر تمام علاقے میں ڈالیں گے، وہیں سے پورے ہندوستان میں ڈالیں گے، اور وہیں سے جماعت بنا کر پورے عالم میں ڈالیں گے. اس لیے کہ ذمہ داری ایک مسلمان کی سارے عالم کی ذمہ داری ہے، ہر ایک سارا عالم کا ذمہ دار ہے. ہمیں جو ہے اپنی جماعتوں کو بنا بنا کر کہاں ڈالنا ہے؟ بولو، کہاں ڈالنا ہے؟ ساری دنیا میں لے جانا ہے. اس لیے سب نیت کرو ہم ساری دنیا میں جائیں گے، کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے. دیکھو لے جانے والا کون ہے؟ ارے کون لے جانے والا؟ ڈرتے کیوں ہو؟